ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق کچھ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ باغیوں نے سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی آپ کو اندر قید کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا اور پینا بھی بند کر دیا، اور باہر چاروں طرف باغی لوگ بیٹھ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے رہ کر اور پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہے اور نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور یہ کوئی 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 40 روز تک اسی طریقے سے برابر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ باغی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر بٹھا دیا، تاکہ کوئی اندر باغی لوگ اندر نہ جانے پائے۔ چوکی دارہ کے طور پر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو بٹھا دیا، اور بٹھانا بھی یہ اس لیے تھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا کہ حسین اور حسن دونوں یہیں پر بیٹھے رہو، اور یہاں پر بیٹھ کر تم دیکھو کہ کس طریقے سے بھوکے رہ کر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے پیاسا رہ کر نماز پڑھی جاتی ہے، بھوکے رہ کر کس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بھوکے رہ کر کس طریقے سے ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اور پیاسے رہ کر کس طریقے سے نوافل نماز پڑھی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام باتیں سامنے بیٹھے ہوئے سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شاید ایک دن تمہیں بھی بھوکے رہ کر اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے، شاید تمہیں بھی ایک دن پیاسا رہ کر نمازیں پڑھنا پڑے، تمہیں بھی ایک دن بھوکا پیاسا رہ کر ذکر و اذکار کرنا پڑے۔ یہ عثمانی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر رہ کر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کا کلام پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنا سکھایا جاتا ہے، نمازیں پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں توحید کا درس سکھایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سخاوت کا درس سکھایا جاتا ہے، اور بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کا کلام پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نمازیں پڑھنی سکھائی جاتی ہے، سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ لہذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روز بروز ظلم و زیادتی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور روز بروز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، اور بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، ایک دو دن نہیں بلکہ 40 دن اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹے۔ اور ایک دن سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر آئے اور باغیوں کو کہا کہ تم ذرا میرے قریب آ جاؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ باغی لوگ آگے بڑھ گئے کہ کیا کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو ایک تاریخی خطبہ دیا ہے، آج بھی وہ آپ کا تاریخی خطبہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے آج بھی محفوظ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی لوگوں کو کیا خطبہ دیا تھا اور ان سے کیا فرمایا تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور لوگوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے اور مسجد النبوی کو کشادہ کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے اور زمین لینا چاہتے تھے، میرے تمہارے نبی نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو مسجد النبوی کی کشادگی کے لیے زمین خرید کر دے، میں اس کے لیے جنت کے اندر اس کے لیے بہترین محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ زمین خرید کر مسجد النبوی کو دی تھی، اور آج تم نے میرا مسجد النبوی میں جانا بند کر دیا، خطبہ دلانا بند کر دیا۔ اور لوگوں کیا تمہیں یاد نہیں آیا کہ جب مدینہ المنورہ کے مسلمان پانی کے لیے ترس رہے تھے اور پورے مدینے میں صرف ایک ہی کنواں تھا، بئر معونہ، اور وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا، میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو یہودی سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں۔
تو میں ہی وہ تھا کہ میں نے اس کنویں کو یہودیوں سے خرید کر سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آج تم نے میرا پانی بند کر دیا، میرا کھانا بند کر دیا۔ تمہیں کس نے، تمہارے لیے کس طریقے سے یہ بات جائز ہو سکتی ہے؟ غزوہ تبوک کے اندر میرے نبی نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو میرے لشکر کے لیے سامان تیار کرے۔ میں ہی تھا کہ جو 900 اونٹ اور 100 گھوڑے لا کر میں نے اپنے نبی کو دیے تھے، اور 5 کلو سونا لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور آج مجھے بوند بوند پانی سے ترسایا جا رہا ہے، کھانے سے ترسایا جا رہا ہے۔ اور لوگوں، کم از کم تم میرے مقام کو تو پہچانو، مجھے جانو تو صحیح کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، میں نبی کا داماد ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت رضوان کے اندر اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ تو قرار دیا تھا؟ اور لوگوں، ایک مسلمان کا تمہارے لیے کس طریقے سے قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے، جبکہ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں اسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو تو بدلے میں اس کا قتل کرنا جائز ہوگا، اور میں نے آج تک بھی کسی کا قتل تو کیا، میں نے ایک تماچا تک بھی نہیں مارا۔ اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا ہو اس کا قتل کرنا درست ہے، تو میں تو اپنے دین سے بھی نہیں پھرا، میں تو مذہبی اسلام کے اوپر قائم ہوں۔ تم پھر مجھے کس طریقے سے، کس بنیاد پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یا شادی کے بعد، نکاح کے بعد کسی نے زنا کر لیا ہو اس کا قتل کرنا درست ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے؟ تو میرے تو نعوذ باللہ زنا تو کیا، میں نے تو کسی نامحرم عورت کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ باقی لوگ کہنے لگے ساری تمہاری باتیں درست ہیں، ساری باتیں تمہاری صحیح ہیں، لیکن ہم تمہاری ایک نہیں مانیں گے، ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے، یا تو تم خلافت چھوڑ دو، یا تو خلافت چھوڑ دو، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہرگز خلافت نہیں چھوڑ سکتا، اپنی جان تو دے دوں گا، اپنی جان کو تو قربان کر دوں گا، لیکن میں کبھی بھی اس دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ خلافت مجھے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر کے گئے ہیں۔ جب تک کہ میری جان میں جان ہے اور جب تک کہ میرے ہوش و حواس درست ہے، میں ہرگز خلافت کی باغ ڈور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا جمعے کا دن تھا اور آپ کا روزہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ تھا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ لیٹے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اسی وقت خواب کے اندر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ خواب کے اندر ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں اور ساتھ میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان آج تمہارا روزہ ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیٹھے ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور بلا کر یوں کہتے ہیں کہ اب میرا وقت بالکل قریب آ گیا، اب میری شہادت کا وقت بالکل قریب آ گیا، لہذا کچھ دیر بعد ہی میں شہید کر دیا جاؤں گا، کیونکہ میرے نبی نے یوں فرمایا ہے عثمان آج کا روزہ ہمارے یہاں افطار کرنا۔ اور صحابہ اکرام سے یوں فرمایا اور میرے صحابہ اکرام ہو اور صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہو، دیکھو میری شہادت کے بعد تم مدینہ المنورہ کے اندر ہو، میرے نبی کے شہر میں ذرہ برابر بھی جھگڑا فساد نہیں کرنا، میرے خون کا بدلہ نہیں لینا۔ لہذا وہ دن آئی گیا، وہ وقت آئی گیا، ایک باغی گھر کے اندر چھت کے اوپر سے گھستا ہے، چھلانگ لگاتا ہے اور آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زوردار لوہے سے حملہ کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے خون کا فوارہ نکلتا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور زبان پر یہ آیت جاری تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لہذا خون کا فوارہ نکلتا ہے اور خون کا پہلا قطرہ اسی آیت پر جا کر پڑتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی لفظ کے اوپر وہ خون کا قطرہ پڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی مسجد النبوی کے اندر وہی کلام رکھا ہوا ہے اور آج بھی جا کر کے دیکھ لو عثمان کے خون کا دھبا آج بھی اسی آیت کے اوپر لگا ہوا ہے۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ تو انتقال ہو گیا، ہر جمعے کو الوداع جمعہ کو جامع مسجد میں، ہمارے شہر کی جامع مسجد میں خطاب کیا کرتے تھے جمعے کے بعد، تو حضرت نے خود اپنی زبان سے یوں فرمایا کہ وہ خون کا قطرہ خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ مسجد النبوی کے اندر وہ کلام پاک، وہ وہی قرآن رکھا ہوا ہے جس قرآن کو عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی آیت کے اوپر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا دھبا آج بھی محفوظ ہے۔ اور کیوں نہ محفوظ ہو، خدا کی قسم ہر ایک شہید کی شہادت کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوگا۔ کسی کی شہید ہونے کی گواہی مکے کی گلیاں دیں گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی مدینے کی گلیاں دیں گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، غزوہ بدر دے گا، لیکن جب باری آئے گی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، واہ عثمان تمہارے اوپر قربان ہو جائے، تمہاری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، یہی قرآن دے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی، بزرگوں اور دوستوں، ظالموں نے یہیں تک حد نہیں کی، بلکہ ایک باغی
آپ کے سینے مبارک پر سوار ہوتا ہے اور آپ کی داڑھی پکڑ کر زور سے ایک تماچا منہ کے اوپر مارتا ہے۔ آپ کی بیوی نائلہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً بد دعا کر دی کہ اللہ کرے تیرے ہاتھوں میں جان نہ رہے، تیرے ہاتھ سوکھ جائے اور تیرے ہاتھوں میں کچھ بھی پکڑنے کی طاقت نہ رہے۔ اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، تیری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اور اللہ کرے کہ تجھے اللہ معافی نہ کرے۔ 3 بد دعائیں دی نائلہ نے، آپ کی بیوی نے۔ اور جس وقت ظالم لوگ آپ پر حملہ کر رہے تھے، بیوی آپ کو چھڑانا چاہتی تھی، لیکن آپ کی بھی انگلیاں کاٹ دی۔ اتنا ظلم ڈھایا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون عثمان ہے؟ بار بار بتا رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد۔ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح کے اندر، اس کا وہ حال ہوا۔ پورے 2 دن تک اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد رکھے رہے۔ ظالموں نے آپ کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آتا ہے اور مسلمانوں کو للکارتے ہیں، رات کو باہر نکلتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کیا گیا اور رات کو لے کر مدینے کی گلیوں سے نکلے ہیں۔ تو خدا کی قسم، اسلام کے اندر یہ ایک جنازہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر انتقال کے بعد بھی جنازوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر سے باغیوں نے پتھراؤ کیا ہے، پتھر برسائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے اوپر جب جا کر مدینۃ المنورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع کے اندر سیدنا عثمان غنی کو دفن کیا گیا۔ ایک موقع پر محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے۔ ایک شخص طواف کر رہا ہے اور وہ زبان سے یوں کہہ رہا ہے، اے میرے مولا تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایسی دعا مانگ رہا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے نوجوان، افسوس صد افسوس تیری دعا کے اوپر، تو یوں کہہ رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور یوں بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تو معاف بھی نہیں کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں مجھے یقین ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں وہ بدبخت شخص ہوں جس نے عثمان غنی کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر تماچا مارا تھا، اور ان کی بیوی نے مجھے 3 بد دعائیں دی تھی کہ اس کے تیرے ہاتھ خشک ہو جائے۔ دیکھ لو میرے ہاتھ ختم ہو چکے، کچھ بھی نہیں ہے، جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بالکل سوکھ گئے، آنکھوں سے میں اندھا ہو چکا ہوں۔ عثمان کی بیوی نے بد دعا دی تھی کہ تو اندھا ہو جائے، لو میں اندھا بھی ہو گیا، اور تیسری بد دعا یہ دی تھی کہ اللہ تجھے معافی نہ کرے، تو مجھے تو یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں دکھا دیا۔ خدا کی قسم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، جس کو آپ 3 جمعوں تک برابر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام صحابہ اکرام کا سچا پکا غلام بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔